سر بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزاری ہے، لیکن جو آپ کا انٹرو تھا اس انٹرو میں تو مجھے ایسا لگا کہ جس وقت ہمارے معاشرے میں جو ٹوٹل بربادی ہے اور اس کی مین وجہ آپ نے جو ہے اپنی دو واقعات میں بتا دی ہیں کہ ایک دن اگر ایک لقمہ کھا لیا جائے تو 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پھر زندگی جو ہے وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں جو بھی کچھ بربادی آ رہی ہے اس کی مین وجہ جو ہے، مین ریزن جو ہے وہ رزق حلال نہ کمانا ہے۔ اچھا سر، میں جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ میں ایسے ادارے سے تعلق رکھتا ہوں، میں تو روز یہ دیکھتا ہوں، اور میں روز اس وجہ سے یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں اپنی ماؤں کو چھوڑ کے جانا، باپوں کو چھوڑ کے جانا، دروازوں کو بند کر لینا، اتنا دل سخت ہو جائے۔ ابھی ریسنٹ پاس میں ایک واقعہ سنا دوں، اس کے بعد میں اس کی وجوہات تھوڑی سی اور بھی بتاؤں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایک ہمارے جاننے والے مجھے کہنے لگے کہ جی میری والدہ محترمہ جو ہیں وہ بیمار ہیں، تو آپ جو ہے ان کو دیکھ لیں۔ تو میں نے کہا میں ان کے پاس آتا ہوں، کہتے نہیں میں سمجھا تھا کہ وہ مجھے بلا لیں گے، کہتے نہیں میں ان کو لے آؤں گا۔ تو میں سر منگل والے دن او پی ڈی کرتا ہوں، تو وہ منگل والے دن اپنی والدہ کو لے آئے، تو وہ ریٹائرڈ پروفیسر اور بہت میزریبل حالت میں اور فائنینشلی بہت ساؤنڈ لوگ۔ تو میں نے کہا، کہتے جی یہ جو ہے نا وہ میں کسی دوسرے گھر میں رہتی ہیں اور وہ کرایہ دار ان کا خیال نہیں رکھتے۔ تو میں نے کہا آپ ان کے کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ تو انہوں نے کہا جی میں اکیلا بیٹا ہوں۔ اور وہ پروفیسر صاحبہ روئیں چیخیں کہ یہ مجھے اپنے پاس نہیں رکھتا، یہ مجھے اپنے پاس نہیں رکھتا۔ میں حیران ہو کر پریشان۔ جو خاتون ہے وہ پروفیسر ریٹائرڈ پروفیسر، میں یونیورسٹی کا نام نہیں لے سکتا، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، آپ بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، اور ان کا اتنا میزریبل حالت، میں نے ان کو بہت اچھے حالات میں دیکھا تھا جو ٹی وی پہ یا کبھی کسی پروگرام میں، اور مجھے اتنا دکھ، اور میں انسسٹ کر رہا ہوں کہ ان کی بیماری جو ہے وہ صرف اپنے پاس نہیں، میں تو ہر روز ان کے پاس جاتا ہوں، میں ان کے لیے پھل لے کے جاتا ہوں۔ میں نے کہا یار آپ محل میں رہتے ہیں، اپنی ماں کو آپ نے کرایہ داروں کے حوالے کیا ہوا جو اوپر رہتے ہیں، اور نیچے وہ اکیلی 80 سال کی بزرگ وہ اکیلی پڑی ہوئی ہے۔ تو میں اتنا یقین کریں سر، اس دن کے بعد اتنا اسٹریس میں آیا کہ میں نے کہا یار بتائیے۔ پھر الٹیمیٹلی یہی پتہ چلا کہ وہ جو پورا کلچر تھا اس گھرانے کا، کہ ان کے شوہر جو تھے وہ کوئی اس طرح کا کوئی ٹھیکے ویکے لیتے تھے اور ٹھیکوں میں وہ کام کرتے تھے، تو وہی آپ کی بات سیکنڈ ہوئی۔ اچھا میں نے سر ایک دو ریسرچز پڑھی، جو ریسرچز بڑی حیران کن ریسرچ تھی۔ ایک تو یہ پریشر ہے معاشرے کا کہ جو حلال کمانے کے بجائے حرام کی طرف، کہ جی ایک اسٹیٹس ہے، اس کو مینٹین کرنا ہے، اعلیٰ گاڑی ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے۔ ہاں وہ اچھا ایک چیز جو میں پڑھ کے اور سن کے بڑا حیران ہو گیا کہ یہ جینس میں بھی آتی ہے چیزیں۔ اچھا میں نے آدمی کا قصور تو اتنا ہے ضرور کہ وہ محلے والوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے کلچر میں پریشرائز ہو رہا ہے کہ بڑی گاڑی اور دکان اور مکان اور زیور، لیکن جو جینس ہے وہ بھی بڑا رول ادا کرتی ہے۔ یعنی حرام کا رزق جس نے اوپر کھایا تھا اس کے جینز آگے اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ آپ جناب علی حرام کمائیں اور اس کے بعد کہیں کہ جو بچہ پیر دبائے، بچہ نہیں پیر دبائے گا سر۔ آپ حرام کمائیں، بیوی جو ہے وفادار ہوگی، جو رزق کی ایک شکل ہے، ابھی پروفیسر نے ذکر کیا کہ وہ پھر وہ بیوی جو ہے نا وہ نہیں جو ہے نا وہ آپ کی مانے گی۔ ایک اور اس طرح کے ڈاکٹر صاحب یہ مجھے پریکٹیکل پتا ہے واقعہ۔ جی سر۔ بدر الحسن صاحب کے والد صاحب یہ کنسلٹنٹ تھے پاکستان کے ٹاپ کے، اور کنسلٹنٹ ہی تھے نا وہ؟ جی یونائٹڈ کنسلٹنٹس لمیٹڈ۔ ہاں، پاکستان کی بہت بڑی کمپنی تھی ان کی۔ ان کو کسی صاحبان اقتدار میں سے کسی نے بلایا اور اس نے کہا کہ وہ فلانا کام کرنا ہے، تو یہ وہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں یہ کر سکتا، میں رزق حرام نہیں کما سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں اس میں کوئی نہیں، ہم آپ کو جو ہے وہ یہ فلانا پلاٹ دے دیں گے اور اس میں پلازا بن جائے گا اور آپ کو لاکھوں روپیہ ماہوار اس میں جو ہے وہ آئے گا فلاں۔ انہوں نے کہا نہیں میں حرام نہیں اپنی اولاد کو کھلانا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ تہجد گزار بیٹا ہے اور کتنے نیک آدمی۔ میں نے آج تک ان کو کسی خاتون کی طرف ایسے کر کے نہیں دیکھا جس سے بات کرتے ہیں ایسے کر کے تھے سسٹر یہ بات ہے، اپنے سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ فائدہ ہوتا ہے پھر۔ سر دیکھیں پریکٹیکلی جو ہے نا آپ کے سامنے ایک مثال نظر آ گئی۔ میرے پاس سر ایک اسی طرح کے صاحب لے کے آئے گئے، بہت سخت ڈپریشن میں، بہت ہی پریشانی کے عالم میں، بڑے سوفیسٹیکیٹڈ سے آدمی۔ تو ہم نے جب ہسٹری وغیرہ ان سے لی تو ان سے انہوں نے یہ بتایا کہ جناب میں
مجھے سخت ڈپریشن صرف اس وجہ سے ہے کہ میرا 2 بچے ہیں اور دونوں بچے جو ہے نا وہ غلط کاموں میں لگ گئے ہیں. تو ہم نے کہا ان کو آپ کوشش کریں کہ وہ ٹھیک کر دیں. کہتے ہیں سر بات یہ کہ میں کیا ٹھیک کروں, میں جو ہے نا وہ جوئے اور سٹے کا کام کرتا رہا, اور وہ جو یہ میچوں میں نہیں میچوں میں لگاتے ہیں, تو میرا اس کو کہتے ہیں, بکی کہتے ہیں, لیکن میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا, میں صرف کمپیوٹر آپریٹر تھا, لیکن میں پوری زندگی کرتا ضرور رہا. نتیجہ یہ ہے کہ میرے دونوں بچے جو ہے نا وہ بھی اسی کام میں لگ گئے. انہوں نے دیکھا کہ گھر میں پیسہ آسانی سے آتا ہے, وہ لگ گئے. اب مجھے اتنی سخت تکلیف ہے, اور اس کی وجہ جیسی مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ جو کچھ میں نے کیا اس کا نتیجہ میرے اپنے گھر میں یہ نکل آیا. اور پھر جب ہم نے ان سے اور تھوڑا سا پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ تو ڈپریشن میں چلے گئے اور آپ تو اب انشاءاللہ ہم ٹریٹ بھی کریں گے تو ٹھیک ہوں گے, لیکن جو بچے آپ کے ساتھ ہو گئے وہ تو پرابلم میں چلے گئے, آپ نے وہاں آلریڈی کیا ہوتے ہوئے دیکھا. تو انہوں نے عجیب سی بات بتائی. انہوں نے کہا جی 2 ہی طریقے کے لوگ ان کے بچوں کے جو سارے یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں, ان کے گھروں میں 2 مسائل بہت سب سے زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ, یا تو ان کے بچے اور ان کی بیویاں اور ان کے رشتہ دار ان کو ATM مشین سمجھتے ہیں, اچھا, کوئی احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, بس ان سے پیسے لیتے ہیں, یا پھر ان کے بچے باغی ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو دنیا کا کوئی بھی کام ان سے غلط کرا لیا جائے. یعنی اینڈ رزلٹ دونوں کا آپ دیکھ لیجئے, LGBT بن جاتے ہیں. جی کچھ بھی ہو. میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے لوگ. اب آپ کے سامنے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہی انٹرو والی آپ کی بات ہے کہ ہر جو ہماری معاشرتی تباہی ہے, ہم جس طرح ڈیٹوریٹ ہوتے جا رہے ہیں, اس پہ جو مین نقطہ ہے وہ حرام ہے. اچھا حرام جو ہے نا سر, حرام خالی یہ نہیں ہے کہ آپ رشوت لے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. بھائی آپ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا تھا بنیادی طور پہ. بدر الحسن صاحب نے چند دن پہلے وہ خریدے انار, تو وہ کم تول رہے تھے, وہ جو انہوں نے تکڑی رکھی تھی ترازو, وہ گڑبڑ تھا. اچھا آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ سر کتنا عجیب و غریب ہو گیا کہ اس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ جناب وہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے. مطلب اب اس سے بڑی ذلت کیا ہے؟ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک ٹائی کون کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں, انہوں نے کہا آپ کا ہر کام ہو جاتا ہے, آپ کا کوئی کام رکتا نہیں. کہتا ہے میں پہیے لگاتا ہوں نیچے. سر آپ دیکھیے کتنا کلچرل افیکٹ ہمارے معاشرے میں آ گیا کہ وہ کہتے ہیں جی کھاتا ہے لگاتا ہے, دوسرے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو جی 10% یا 20% یا 80%, اور اس کو لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اپنے ایک جاننے والے پروفیسر صاحب کی دوں, آپ حیران ہو جائیں گے. مجھے کہنے لگے کہ جی میرے پاس ایک بندہ ہے کہ جو سارے پاکستان میں کام کرا سکتا ہے. میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو پورا پاکستان, کیا وہ امریکہ ہے جو سارے کام کرا سکتا ہے؟ کہتے نہیں, اس کے پاس ایک گر ہے. تو میں نے کہا کیا گر ہے؟ کہہ لیں گے گر یہ ہے کہ اگر کہیں پہ رشوت کا ایلیمنٹ 500 روپے میں کام ہوتا ہے نا کوئی کام, تو وہ وہاں پہ 50,000 روپے دے دیتا ہے. اللہ, یعنی اس کا ایمان کو خریدنے کے لیے وہ 1000 ٹائم پہیے سے زیادہ وہ تو میرے خیال سے جہازوں کے پہیے لگا دیتا ہے. کہتا ہے پھر آپ دیکھیں ایمان کیسے بکتا ہے. کہتا ہے آپ جو کام کہیں, تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کلچر ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی پاکستان میں نیگیٹو غلط کام کرانا ہے تو اس کے لیے آپ نے جہاز کا پہیہ لگائیں, موٹر سائیکل کا پہیہ نہ لگائیں, کام ہو جائے گا. یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ آج ہم اتنی تکلیف دہ معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ٹوٹل حرام کو ایکسیپٹنس مل گئی ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ معاشرہ برائی کو ایکسیپٹ کر لے. تو پھر تو کل تو سر روڈوں پہ جو کچھ ہونے والا ہے, پھر تو آپ یہ دیکھ لیجئے, پھر آپ کسی کو برا نہیں کر سکتے. قیامت ہے.